شروع کرتا ہوں رب کائنات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے۔ میری طرف سے لوز ٹی وی ٹریول دیکھنے والے سبھی دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے معلوماتی سفر کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا، آج ہم سیر کرنے والے ہیں لیزر سنڈا جزیروں میں سے ایک جزیرے فلوریز کی، جہاں کے لوگ کتے اور سور کے سمیت سانپ اور چوہے شوق سے کھاتے ہیں، جہاں کی کافی دنیا کی مشہور ترین کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ علاقہ انڈونیشیا کے مشرقی نصف حصے میں جزیروں کا ایک گروپ ہے۔ سن 2020 کی مردم شماری میں یہاں کی آبادی 20,39,373 تھی اور سب سے بڑا قصبہ ماؤمر ہے۔ فلوریز نام پرتگالی زبان کے لفظ فلاور سے لیا گیا ہے۔ دوستو، اس علاقے سے کچھ ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لاعلم ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن سے آپ لاعلم ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ دنیا کی حیران کن معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ فلوریز سمباوا اور کوموڈو جزیروں کے مشرق میں اور لمباکا جزیرے اور البرٹ جزیرہ کے مغرب میں واقع ہے، جبکہ اس کے جنوب مشرق میں تمور واقع ہے۔ جنوب میں سمبا آبنائی کے پار سمبا جزیرہ ہے اور شمال میں فلوریز باہر سے آگے سلویسی جزیرہ ہے۔ ہومو فلوریز جدید انسانوں کی آمد سے قبل فلوریز پر آثار قدیمہ کے انسان ہومو فلوریز کا قبضہ تھا۔ پرتگالی تاجر اور مشنری 16ویں صدی میں بنیادی طور پر لارا انٹوکا اور سکوکا آئے تھے۔ سکوکا کی زبان، ثقافت اور مذہب میں ان کا اثر ابھی بھی واضح ہے۔ پرتگالیوں کا پہلا دورہ سنڈا جزیروں سے ہوتا ہوا انٹونیو ڈی اور اس کے نائب کپتان فرانسیسو سیریو کی مہم کے ذریعے 1511 میں ہوا۔ فلوریز انڈونیشیا کے مشرق کے نوسا تنگارا صوبہ کا ایک حصہ ہے، چھوٹے جزیرے کے ساتھ۔ جزیرے کو 8 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فلوریز کا مغربی ساحل کوموڈو ہی جزیرے سے الگ چند جگہوں میں سے ایک مقام ہے جہاں کوموڈو ڈریگن پایا جاتا ہے۔ یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کوموڈو نیشنل پارک کا حصہ ہے۔ کیلی موٹو نیشنل پارک دوسرا قومی پارک ہے جو خطرے سے دوچار نسلوں کی حفاظت کے لیے فلوریز پر نامزد کیا گیا ہے۔ فلوریز کا یہ وشال چوہا جزیرے پر مقامی ہے۔ یہ 2 ہیکل چوہے جزیرے پر دیوتا کی مثال سمجھے جاتے ہیں۔ فلوریز جزیرے پر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس علاقے کے اندر تقریباً ہر گاؤں میں تھوڑا سا لسانی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کم از کم 6 الگ زبانیں قابل ذکر ہیں: نگاڈا، ناجے، کیو، اینڈے، لیو اور پالو، جو جزیرے پر بولی جاتی ہیں، جس کا نام فلوریز کے شمالی ساحل کے اسی نام سے ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ بلیاں، کتے اور سور کے گوشت کے علاوہ سانپ اور چوہے بھی کھا جاتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کتے اور سور کو بھیڑ بکریوں کی طرح پالتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ فلوریز کے مقامی لوگ زیادہ تر رومن کیتھولک عیسائی ہیں، جبکہ بیشتر دوسرے انڈونیشین مسلم ہیں۔ اس کے نتیجے میں فلوریز کو مذہبی سرحد سے گرا ہوا سمجھا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے پر کیتھولک مذہب کی اہمیت کا نتیجہ مشرق میں پرتگال کے ذریعے نوباریات اور 20ویں صدی کے اوائل میں مغرب میں ڈچ قوم کی حمایت کے نتیجے میں نکلا ہے۔ انڈونیشیا کے دوسرے حصوں میں جیسے اہم ملائیکو جزائر اور سلویسی جزائر کی اہم آبادی مسیحی آبادی ہے۔ جغرافیائی تقسیم کم سخت اور مسلمان اور عیسائی مل جل کر رہتے ہیں۔ انڈونیشیا کے دوسرے علاقے کے مقابلے یہاں مذہبی فسادات نہیں ہوتے۔ جزیرے پر کئی گرجا گھر ہیں۔ 26 مئی 2019 کو فلوریز کی سینٹ پال کیتھولک یونیورسٹی انڈونیشیا کا باقاعدہ افتتاح انڈونیشیا کے وزیر تعلیم محمد ناصر نے کیا، جو فلوریز کی پہلی کیتھولک یونیورسٹی ہے۔ فلوریز میں مشہور سیاحوں کی توجہ کا مرکز 1639 میٹر اونچائی کیلی موٹو آتش فشاں ہے، جس میں 3 رنگ کی جھیلیں ہیں۔ یہ شہر مونی کے قریب واقع اینڈے ضلع میں واقع ہے۔
حالانکہ باجوا کے قریب انرجی آتش فشاں بھی ہے۔ یہ جھیلیں آتش فشاں کے کلری ڈرا میں اور آتش فشاں گیس کے ذریعے کھلی ہیں، جس کے نتیجے میں انتہائی تیزابی پانی ہوتا ہے۔ رنگین جھیلیں جھیل کی آکسیکرن حالت میں کے لحاظ سے فاسد بنیاد پر رنگ تبدیل کرتی ہیں۔ سیاحت کے علاوہ فلوریز پر اہم معاشی سرگرمیاں زراعت، ماہی گیری اور سمندری کنارے کی پیداوار ہے۔ فلوریز پر کی جانے والی بنیادی غذائی فصلیں چاول، مکئی، میٹھے آلو اور کساوا ہیں، جبکہ برآمدات کی اہم اشیاء کافی، ناریل، کاجو اور کتے کا گوشت ہے، جو کوریا، چائنا اور ویتنام کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی فلوریز پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار لائک بٹن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کر سکیں۔ آج کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔